إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला खालिक मालिक राज़िक और तन्हा यकता ज़ात है।
اور درود و سلام ہو امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، یہ ہم سب پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا اور دین اسلام کا پیروکار بنایا، اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اسے اس حال میں موت آئے کہ وہ ایک اللہ کو معبود مانتا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور اپنا قائد مانتا ہو۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے موت کی سختی کے حوالے سے بات چیت کی تھی کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ موت ہی کے حوالے سے کچھ باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم اسی میں قبر کے عذاب کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے فرض کا عہدہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے فرض ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے لیے فرض سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ تو موت کے حوالے سے چند ایسی باتیں جو میری نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ یقیناً موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے ایک دن آنا ہی آنا ہے، تو کیوں نہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جب ہمارے اوپر موت کا وقت آئے تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، یا ہم میں سے جب کسی پیارے پر موت کا وقت آئے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اور یہ تو ایک ایسی حقیقت جیسے ابھی میں نے پچھلے جمعہ میں موت کے حوالے سے بیان کیا، تو ہمارے اسی علاقے میں ابھی 2 سے 3 فوتیاں ہو چکی ہیں، اور آگے نہ جانے کس کا نمبر ہے۔ ایک بندے کی موت دوسرے کے لیے پیغام ہوتی ہے کہ تیرا بھی وقت آ گیا۔ تو یہ ہے تو اٹل حقیقت، اس کے لیے تیاری کتنی ہے ہماری، اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے۔ تو موت اختتام تو ہے نہیں، آگے چلنا ہے یہ سفر اور آگے چلتے رہنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، موت سے پہلے کیا ہونا چاہیے، موت کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ کچھ لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں جب وہ تکلیفوں میں گھرے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، یا کچھ بیماری سے کسی بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر موت کا وقت آ جائے۔ یعنی اپنی تکلیف، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی کیفیت سے تنگ آ کر اللہ سے موت مانگنے لگتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے اللہ ہمارے اوپر موت آ جائے۔ تو اس کے بارے میں آگے بھی چل کے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہاں میں آپ کو صحیح البخاری کی ایک حدیث سنا دوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو وہ نیکوکار ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، یعنی اگر اسے لمبی عمر مل رہی ہے، مزید چند سال مل رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ موت کی تمنا نہ کرے بلکہ اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور پھر فرمایا اگر وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو کسی فاسق فاجر کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی حال میں بھی موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کہ کسی حال میں بھی تم نے موت کی تمنا نہیں کرنی۔ اب اگلی بات کہ ایسے مرو کہ راحت پا جاؤ، انسان کو اس حال میں موت آئے کہ اسے راحت اور سکون ملے، اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام نے جب اس جنازے کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھ کر جو الفاظ ارشاد فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ، یا یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا گئے لوگ، یا یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا لی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ، مل مستریح والمستراح منہ، کہ یا یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پا لی گئی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے حدیث متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وَأَذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ راحت پا جاتا ہے اس ظالم دنیا سے اور اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جبکہ ایک فاسق اور فاجر مرتا ہے اس سے لوگ بھی راحت پا جاتے ہیں، اس سے درخت، جند، پرند، حیوانات، سب کے سب لوگ کہتے ہیں شکر ہے یہ بدبخت مرا اور ہماری اس سے جان چھٹ گئی، ہم نے اس سے راحت پا لی۔ تو ایک نیکوکار شخص دنیا سے راحت پاتا ہے کیونکہ اس کا آئیڈیل یہ دنیا نہیں تھی، اس کا مقصد یہ دنیا نہیں تھی، وہ اس دنیا سے راحت پاتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے کہ میں یہاں سے شکر ہے کہ میرا وقت آیا اور میں جا رہا ہوں۔ اور ایک بدبخت فاسق و فاجر وہ کہتا ہے میری تو دنیا یہی تھی، میرا تو سب کچھ یہی تھا اور اب اچانک موت آ گئی، میرا سب کچھ لے کے جا رہی ہے، ختم۔ وہ پیار، محبت، بیوی، بچے، رہن سہن، سب کچھ ہی ایک پل میں میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو میں نے اتنے گناہ کمائے تھے اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا۔ تو ایسے مرنا چاہیے انسان کو کہ لوگ اس سے راحت نہ پائیں بلکہ وہ راحت پا کر دنیا سے جائے، لوگ اس کے جنازے پر کہیں کہ متقی شخص تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا۔
اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی میت کے پاس ہوتے ہو، جنازے کے پاس ہوتے ہو، یا قریب المرض جو انسان ہے اس کے پاس ہو، تو اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، فرشتے تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو مر رہا ہے یا مر چکا ہے، اس کے پاس جا کر اچھے الفاظ کہنے چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم فرشتوں کی نظر میں ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی میتوں پر جا کر بھی بس نہیں کرتے۔ ہم نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کے جنازوں میں بغیر وضو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ تو تھا ہی فاسق فاجر، اور یہ تو تھا ہی ایسا، اس کا کیا جنازہ پڑھنا۔ یہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر کل کو ہمارے جنازوں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، ہماری میتوں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو یہ میت کا حق ہے، یہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی خوبصورت نصیحت اور بڑی ہی غور طلب نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، ایسے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ یہ دنیا بے شک یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی شخص رہتا ہے، یہاں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نصیحت سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو چیز حاصل کی وہ سمجھنے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد کیا کہا کرتے تھے، اب جس شخص کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے یہ نصیحت کی ہو، اتنے تحمل کے ساتھ جسے سمجھایا ہو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہاں ایسے رہنا جیسے اجنبی رہتا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو، یعنی شام ہو گئی یہ نہ سوچو کہ صبح ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، رات کو ہی اپنے رب سے مغفرت مانگ لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے توبہ طائب ہو جاؤ کہ پتہ نہیں صبح ہو یا نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو کہ شام ہوگی تو اللہ سے طلب کریں گے معافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، شام کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی شام ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کیسے کیسے نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ کوشش کیا کرو بچوں کو جو شور کرتے ہیں گھر چھوڑ کے آیا کرو، اس کی وجہ سے جو بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں، 5-7 سال کے 8 سال کے، جنہیں تھوڑا یہ سمجھانے سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی نصیحت پکڑی اور پھر فرمایا فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تم صحت مند ہو تو بیماری کے لیے اپنی تیاری کر لو، جب صحت مند ہو تو اپنے آپ کو تیار کر لو، یعنی اللہ کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنی کرو، کیا پتہ کب کوئی بیماری لڑ جائے، کیا پتہ کب کوئی
ہمارے اوپر دل کا اٹیک ہو جائے، کسی اور بیماری کا اٹیک ہو جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور سب سے بڑی نصیحت جو فرمایا مرنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، مرنے سے پہلے اس زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو۔ یعنی وہ ایک نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کی تھی عبداللہ ابن عمر کے، کہ اے عبداللہ ابن عمر، زندگی میں ایسے رہنا جیسے اجنبی شخص ہو، مسافر خانہ ہے یہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایسے مضبوطی سے پکڑا کہ لوگوں سے کہا، لوگوں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، اور جب صحت مند ہو تو بیماری کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی بیمار ہو سکتے ہو، اور مرنے سے پہلے اس زندگی میں اپنی آخرت کو تیار کر لینا۔ ایک نصیحت سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا کچھ تیار کیا۔ تو یہ موت کی فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر موت کے ہی وقت کی بات ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ موت کے وقت اللہ کے ساتھ انسان کو کیا امید رکھنی چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے ہی اللہ سے نا امید ہوتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی جہنم میں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ تو ہمیں معاذ اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، ہمارے 40 سال کے گناہ ہیں، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ تو اپنے دماغ اور ذہنوں سے نہ تولا کرو اللہ کو، معاذ اللہ۔ اللہ کی غفور الرحیمی بڑی وسیع ہے، جب اللہ سے بندہ توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ قلم پھیر دیتا ہے گناہوں پر، لیکن اس کے لیے بندہ سچی پکی توبہ کرنے والا ہو۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا موت کے وقت تمہیں اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ہم دنیا کی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں، جیسے قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں ایک شخص یہ بوریاں اٹھانے کا کام کرتا تھا، ٹرکوں سے بوریاں اتارنا، تو گنتی گننا 1 2 3 4 5 6، تو اسی دوران اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، وہ نیچے گرا، موت کا اس کا وقت قریب آ گیا۔ اب وہاں وہ مر رہا ہے اور اس کی زبان ہل رہی ہے، لوگوں نے سوچا ہم سنے کان لگا کے یہ کہہ کے آ رہا ہے، جب کان لگا کے بات سنی تو وہ وہی گنتی گن رہا تھا 1 2 3 4 5۔ یعنی موت کے وقت بھی انسان کی زبان پہ وہی کلمات جاری ہوتے ہیں جنہیں اس نے اپنا معمول بنایا ہوتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ وہ فکر کرتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان پہ وہی بات آتی ہے، چاہے آپ جتنے بھی زور لگا لیں، چاہے آپ اسے کلمے کی جتنی بھی تلقین کر لیں، لیکن اس کے دماغ پر سب سے زیادہ وہی چیز سوار ہوگی جس کی وہ دنیا کی زندگی میں فکر کرتا تھا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھی دل پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے، ایک دھواں سا، میں اپنے رب سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں تاکہ وہ میرے دل سے پردہ ہٹ جائے۔ تو جو چیز آپ اپنا معمول بناؤ گے، دعاؤں کا معمول بناؤ گے، موت کے وقت وہی زبان پہ جاری ہوگا۔ اور اگر کسی اور چیز کو اپنے ذہنوں پر بہت زیادہ سوار کیا ہوا ہے تو یاد رکھیں موت کے وقت بھی آپ کی زبان نے وہی چیز ادا کرنی ہے۔ ایک اور ایسے ہی بندہ تھا، وہ ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا تھا،
اس کا معمول تھا ہر وقت درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کمپلیٹ درود ابراہیمی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس کے کان لگا کے سنا، وہ اس وقت بھی درود ہی پڑھ رہا تھا۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ یعنی جو آپ معمول بناؤ گے، اپنے ذہنوں پر، اپنے دل پر جس چیز کو سوار کرو گے، وہی آپ کی زبان پہ جاری ہوگا۔ ابو جہل بہت زیادہ تکبر کرنے والا، غرور، اکڑ کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، زمین پر اکڑ کر چلنے والا، وہ اس پر جب موت کا وقت آیا تو وہی تکبر اس پہ غالب آیا ہوا تھا، وہی غرور غالب آیا ہوا تھا، جبکہ پتہ ہے میں مر رہا ہوں، میری گردن پہ تلوار ہے، اس وقت بھی غرور، تکبر، اکڑ، اور کیا کہتا ہے، میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے کسی سردار کا سر جا رہا ہے۔ لو جی، تو کسی سردار کا سر جا رہا ہے، اس سے تجھے کیا مل جائے گا؟ دنیا سے تو جا رہا ہے، اب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اب کیا کہاں لے کر جائے گا یہ تکبر، یہ غرور، یہ انا؟ کیا کرو گے اس کا؟ تو جس چیز کو اپنے دماغ پر سوار کر لو گے، موت کے وقت وہی انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ پھر موت کو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت یاد رکھے، ہر وقت چاہیے انسان کو کہ وہ اپنی موت کی فکر کرے کہ میں نے مرنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر هذه لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ ہر قسم کی لذت انسان کی ختم کر دیتی ہے۔ اب ہمارے آس پاس قریب جو لوگ فوت ہوتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، کیا ان کی خواہشات نہیں تھی؟ انہی کی مثال لے لیں، اپنے قریبی لوگوں کی، جو ہمارا قریبی، ہمارے ساتھ وقت گزارنے والا یا گزارنے والی، ان کی خواہشات نہیں تھی، تمنائیں نہیں تھی۔ کسی کی کیا خواہش تھی؟ کسی کی خواہش تھی کہ میں اچھا گھر لے لوں، کسی کی خواہش تھی میں اچھے کپڑے لے لوں، کسی کی خواہش تھی میں اپنے کاروبار کو اچھا بنا لوں۔ ہر بندے کی خواہش ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو لذت ہے، دل کے اندر لذت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، کیونکہ ملنا ہی آخر میں رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں بھی کسی چیز سے، کسی شخص سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرو، جو آپ کو رب کے قریب لے جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بندے کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری تیاری کیا ہے موت کے لیے، قیامت کے لیے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ لمبے چوڑے بڑے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا پھر اللہ تجھے انشاءاللہ کامیاب کرے گا، تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے محبت، کہ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اس کے رسول سے کرو، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ اخروی زندگی میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے، انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ یہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا مانگتا ہے؟ مانگ مجھ سے۔ اس نے چند بکریاں یا اس طرح دنیا کا تھوڑا سا مال مانگ لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ افسوس کیا. آپ نے کہا او جا, تجھ سے ٹھیک تو وہ بڑھیا تھی جس نے سوال کرنے پر پڑوس مانگا تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے نبی کا پڑوس مانگا تھا. تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے دیکھا تھا یہ بات کرتے ہوئے اس صحابی کو کہ اس نے دنیا کا تھوڑا سا مال مانگ لیا, پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی پوچھتے نا, بتا تجھے کیا چاہیے, وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ مانگنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم تھوڑی سی خوشی لے کر دنیا کی اور اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہے, موت کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو, ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو ایسے مواقعوں سے گزارتا ہے کہ میں دیکھوں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے کیا چیز. اللہ اس کو آزماتا ہے دو چیزیں دکھا کر, دنیا اور آخرت. لوگ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتے, دنیا کو چن لیتے ہیں, کہتے ہیں اے جہاں میٹھا تے اگلا کنج ریٹھا. تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. پھر موت کے وقت انسان کے اوپر اگر امید اور خوف دونوں کیفیات طاری ہو جائیں, یعنی اللہ سے امید بھی لگی ہو یا انشاءاللہ اللہ مجھے بخش دے گا, اور اللہ کا ڈر خوف بھی ہو کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے. اس بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس گئے, وہ نزع کے عالم میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیف تجدک, تو کیسا محسوس کر رہا ہے, تیری کیا کیفیت ہے, دل کی کیفیت بتا. نیت کی بات آ جاتی ہے. کیف تجدک, تو اپنا جو محسوس کر رہا ہے وہ بیان کر مجھے. اس نے کہا میں اللہ سے امید بھی بڑی رکھتا ہوں, لیکن مجھے اللہ کا ڈر خوف بھی بہت ہے, میں اللہ کے عذاب سے بھی بڑا ڈرتا ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر موت کے وقت یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ سے امید بھی بڑی رکھتا ہو اور اللہ کا ڈر خوف بھی اس کے دل میں ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی جو امید ہوتی ہے اچھی امید, اللہ اس کے امید کے مطابق اسے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. اور جس چیز کا اس کے دل میں ڈر خوف ہوتا ہے اللہ وہ سب چیزیں اس سے دور کر دیتا ہے. یعنی یہ ہے ان موت کے وقت انسان کو چاہیے اللہ سے امید بھی رکھے اور اللہ کا ڈر خوف بھی دل میں ہو. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے کہ اللہ اگر مجھے برابری پر بھی چھوڑ دے, بخش دے, تو میرے لیے یہی کافی ہے. جبکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے, اس زبان سے جنت کی بشارتیں ملی. لیکن وہ خوف کھاتے تھے, ڈرتے تھے کہ اللہ کہیں پکڑ نہ لے. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے, اس نے پکڑ لیا تو اللہ بے نیاز ہے, اس سے کون سوال کرنے والا ہے. اس لیے وہ ڈرتے تھے. بھلے ہمیں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے, یہ سب کچھ سچ ہے, حقیقت ہے, یقین ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے اگر پکڑ لیا, کون ہے اس ذات سے پوچھنے والا, کون ہے اس ذات پر سوال اٹھانے والا, کون ہے ہمارے وہاں سفارشیں کرنے والا. جب سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی یا رب نفسی, تو اس لیے ڈرتے تھے کہیں اللہ پکڑ نہ لے. پھر موت کی تمنا کے بارے میں جو میں نے آپ سے کہا تھا, میں انشاءاللہ آگے چل کے بھی بات کروں گا آپ سے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو. یہ حدیث رواہ احمد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. بڑی تکلیف کے ساتھ انسان کی جان نکلتی ہے. لوگ یہاں آج کے نوجوان نا کسی لڑکی کے پیچھے کھمبے سے چپک گئے,
کسی گھر کے معاملات کے پیچھے دیکھا جی یہ زہر پڑا ہوا ہے، اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا کہ قصہ ختم۔ اور میرے بھائی قصہ ختم نہیں، قصہ شروع ہو گیا ہے، قصہ ختم نہیں ہوا، قصہ تو اپنے لیے تو نے شروع کر لیا اور اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی زندگی جو ہے اجیرن بنا دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی کے لیے دکھ درد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس تکلیف کا مداوع کون کرے گا؟ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اپنے آپ کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نیک و کار ہے، اللہ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے تو وہ اور نیکیاں کما لے گا، مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، اللہ اگر اس کو مزید عمر دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے۔ اور یہ ایسی نصیحت پلے باندھی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ سنیے، حارثہ بن مضرب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ فرماتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو 7 جگہ سے داغا ہوا تھا، 7 جگہ سے۔ اور داغنا کیا ہوتا تھا کہ لوہے کی چیز کو فل گرم کر کے اپنے جسم پہ، زخموں پہ لگانا، بڑے بڑے زخم ہیں، ان کو داغا ہوا ہے آگ کے ساتھ۔ اور اتنی زیادہ تکلیف میں خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ تم اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، یہ خودکشی حرام ہے، تو میں کب سے اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ یہ خباب رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہے۔ پھر خباب رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کفن لایا گیا۔ ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے لیے پہلے تیاری کر کے رکھتے تھے، کفن دیکھ کے رونے لگ گئے، رو پڑے۔ اس لیے نہیں روئے کہ مرنا ہے، کفن دیکھ کر رونے لگے۔ خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میرے پاس 1 دینار بھی نہیں تھا، اور آج میرے گھر کے کونے میں چلے جاؤ 40,000 دینار پڑا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات انہوں نے کیوں بیان کی، آگے وہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے لیے تو کفن آ گیا، جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے چہرے پر جب کپڑا ڈالتے تھے، جب انہیں دفنانے لگے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، اور جب ہم ان کی ٹانگوں پر کپڑا ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ہم پورا کفن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دے سکے۔ پھر فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ چہرے پر کپڑا ڈال دو، ٹانگوں میں گھاس ڈال دو اور اسی طرح دفن کر دو۔ تو کہتے ہیں وہ وقت تھا کہ 1 دینار بھی نہیں تھا، اور آج یہ 40,000 دینار پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری موت کی تیاری کیا ہے؟ تو 7 جگہ سے اپنے جسم کو داغا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے لیے موت کی تمنا نہیں کر رہے۔ اور آج نوجوانوں کا ذرا سا دل ٹوٹ جائے، وہ کہتے ہیں بس میں جا رہا ہوں، زہر کھاتا ہوں، اپنا ہاتھ کاٹتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سب کچھ کل کائنات سمجھتا ہے ان چیزوں کو ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس کی روح ہے اللہ کی امانت ہے۔ جی جسم جو اللہ نے دیا ہے یہ امانت ہے، اگر اسے کٹوانا ہے تو اللہ کی راہ میں کٹوا، اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں کہ جو بندہ مرنے والا ہے اس کو کلمے کی تلقین کرنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے والا بندہ ہے تم اسے کلمے کی تلقین کرو۔ اور وہ کلمے کی تلقین کا طریقہ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اسے ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ،
بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے تم کلمہ پڑھنے لگ جاؤ۔ جو بندہ نزا کے عالم میں ہے، موت کی کیفیت میں ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہو تاکہ وہ تمہارا کلمہ سن کے خود اسے یاد آ جائے کہ مجھے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے پاس بیٹھ کے بار بار جب کلمہ پڑھو گے وہ انشاءاللہ خود ہی کلمہ پڑھ لے گا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان کہ جس کسی کا عزیز یا کوئی گھر والا یا قریبی یا ایسا جو اس کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا، دل عزیز تھا، وہ اگر چلا جائے اس کے لیے کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پیچھے رہنے والے بندہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو کیسے صبر دلائے؟ اپنے آپ کو کیسے حوصلہ دے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی ما من مسلم تصیبہ مصیبت، جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، فیقول، بس وہ کہے ما امر اللہ بہ، کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑھے۔ اور وہ دعا کیا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث بیان کر رہی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر فوت ہو گیا تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب وہ فوت ہوئے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد آ گئی۔ اب جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے ابو سلمہ، وہ بہت ہی شجاعت والے، بہادری والے اور نیک انسان تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی یہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا اگر کسی مسلمان پر کوئی بھی بڑی تکلیف آ جائے، پریشانی آئے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، لیکن میں یہ بھی سوچتی کہ میرے شوہر سے بڑھ کر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو اس تکلیف کے بدلے اچھا نعم البدل عطا کرے گا۔ جس بندے کا کوئی عزیز چلا گیا، کوئی چیز کھو گئی، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، جو کوئی شخص بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں میں یہ سوچتی تھی میرے شوہر سے بڑھ کر اور کیا تھا میرے لیے، میرا تو سب کچھ ہی وہی تھا اور اس سے زیادہ مجھے کوئی عزیز بھی نہیں ہے، لیکن کہتی مجھے ایمان تھا، یقین تھا، میں پڑھتی رہی یہ دعا، اور کہتی ہیں میرے یہ دعا پڑھتی رہی، جب میں اس کے پڑھنے کی برکت سے ایک دن کیا ہوا کہ میرے پاس جس شخصیت کا رشتہ آیا، نکاح کا پیغام آیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کائنات کے امام میرے شوہر بنے۔ پھر وہ ام المومنین بنی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اللہ نے دیا وہ بدلہ وہ دعا پڑھنے کی برکت سے کہ ام سلمہ سے بھی اچھا شوہر، بلکہ پوری کائنات کے امام، سب کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان کو چاہیے، خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بھی غم ٹوٹ پڑتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، تو اپنا آئیڈیل ام المومنین کو بنائیں، ان کو نظر میں رکھیں، نہ کہ اپنے گریبانوں کو چاک کرنا، پیٹنا اور یہ ایسے الفاظ کہنا جس سے اللہ ناراض ہو کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت ٹوٹنی تھی، ہم پر یہ غم آنا تھا۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ ہاں جہاں تک آنسوؤں کی بات ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، گود میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں منع کرتے ہیں غم منانے سے اور آپ کی خود آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں رونے سے کب منع کرتا ہوں، یہ تو اختیار میں نہیں ہے انسان کے۔ اور پھر فرمایا یہ آنسو تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یہ آنسو نہ بہیں تو انسان کا دل پتھر ہو جائے، یہ آنسو گرتے ہیں تو دل تھوڑا نرم ہوتا ہے۔
دل کا غم تھوڑا ہلکا ہوتا ہے. تو آنسو بہانا وہ نہ انسان کے اختیار میں ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن چیخنا پکارنا، اللہ کی ناراضگی والے الفاظ کہنا، ماتم کرنا، سینے چاک کرنا اور بآواز بلند لوگوں کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. بلکہ اس وقت پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہ موت کے وقت کی چند کیفیات کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ موت کے وقت انسان کو کن چیزوں پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور جو شخص کسی ایسے بندے کے پاس ہے جو نزع کے عالم میں ہے اس کے لیے کیا حکم ہے. تو کوشش کریں اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.